السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ انسان کو کس قسم کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، کس قسم کی دوست احباب بنانی چاہیے. اور اصل میں یہ وہی موضوع ہے کہ جو عید سے پہلے ایک ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ موضوعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، لیکن درمیان میں پھر موقع کی مناسبت سے بعض دفعہ ہم موضوعات تبدیل کر لیتے ہیں. تو آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس کتاب سے میں نے بیان کرنا شروع کی تھی، اس میں اگلا موضوع یہی آتا ہے جس کو اس عنوان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: باب زیارت اہل الخیر ومجالستهم یا ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زیارتهم والدعاء منهم وزیارت المواضع الفاضلہ. کہ اہل علم کی زیارت کرنا، ان کے پاس حاضر ہونا، ان کی مجلس اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے بھی گزارش کرنا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ان سے دعا کا مطالبہ یا دعا کی ان سے درخواست کرنا، اور اسی طرح جو اچھی جگہ ہیں وہاں پہ جانے کی کوشش کرنا. اس موضوع کا پس منظر یہ ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ آپ نبی تھے، لیکن یہ ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا تھا کہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں. اور یہ کہا جاتا تھا، دیگر انبیاء کو بھی یہ کہا جاتا تھا قرآن کریم کے اندر کہ ہم نہیں دیکھتے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے نیچ لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں. تو مطلب بڑے بڑے جو سردار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، قبیلوں کے جو رئیس ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو اگر یہ حق ہوتا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بات حق ہوتی، سچ ہوتی، یہ سیدھے راستے پہ ہوتے، تو دیکھو یہ چودھری صاحب ہیں، وہ قبیلے کے رئیس ہیں، وہ سردار ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں. تو مطلب اشراف قریش جو ہیں
یا اس وقت کے جو اشراف تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حق پہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت کی اور یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ نے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا, آپ نے ان کے پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا. کبھی جتنی بڑی بڑی بیٹھکیں پنچایتیں اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو مسلمانوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, ان کی تو وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جو ان کے دباؤ کے اندر آ کے اور اس پریشر کے اندر آ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے اور ہمیں ان تک رسائی حاصل کرنی چاہیے, بلکہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں, جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دین میں مصروف رہتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ کی آنکھیں ان کو تجاوز کر کے یہ جو مال اسباب والے لوگ ہیں, یہ جو بڑے بڑے کنبے قبیلوں والے لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے جو چودھری لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے جو اشراف ہیں, یا آپ یہ سمجھیے کہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو VIP سمجھنے والے یہ جو لوگ ہیں, آپ نے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی اور ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ مزاج ان سے متاثر ہو کے آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا. اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, جس کو ہم نے اپنے دین سے غافل کر دیا, جس کو ہم نے نماز سے غافل کر دیا, جس کو ہم نے دین کی تعلیمات سے ہی غافل کر دیا ہے. ان کی مجلسوں کے اندر کبھی دین کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے, نماز کا ذکر ہی نہیں ہوتا, روزے کا ذکر ہی نہیں ہوتا. ہر وقت دنیا جہان کی باتیں تو وہ کریں گے, سیاست وہ کریں گے, وہ عالمی سیاست پہ وہ بات کریں گے, وہ ہماری جو حالیہ معاملات ہیں اور کرنٹ افیئرس ہیں, وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے ذکر کرنی ہیں. لیکن انہوں نے نہیں ذکر کرنا تو وہ چیز ذکر نہیں کرنی جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور ان کا معاملہ انتہائی زیادہ خراب ہو چکا ہوا, آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی, بلکہ آپ نے کن کی پیروی کرنی, آپ نے اہل خیر کی پیروی کرنی. اور یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ تو کمتر لوگ ہیں یا ان کی تو نمائندگی نہیں ہے, یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں آتے, ان کو تو محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں سے ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں. تو ان کے ساتھ کیوں بیٹھنا ہے, اس وجہ سے بیٹھنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے. تو اس آیت سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے اپنی مجلس کس بنیاد پہ منتخب کرنی, کس بنیاد پہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کسی جگہ پہ جانا چاہیے یا کسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. تو اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ دین کا فائدہ ہے, آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں یا دین کے لیے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں, یا اہل دین کے لیے آنے والے شر کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ کو ادھر چلے جانا چاہیے. لیکن اگر دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, علمی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے, روحانی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر دنیا کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس پس منظر میں اگرچہ وہ واقعہ میں تفصیل کے ساتھ الگ سے ہم بیان کر چکے ہیں, اور اس میں مجھے لگتا ہے میں نے ایک سے زیادہ دفعہ جمعہ بھی پڑھایا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس کو بھی اس پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, وہ درجے اور مرتبے کے اندر جو خضر علیہ السلام سے ان سے افضل تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. تو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رہنمائی کی کہ تم نے فلاں میرا بندہ ہے, تم نے اس کے پاس جا کے تم نے علم حاصل کرنا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اگر دینی اعتبار سے فائدہ ہو, روحانی اعتبار سے فائدہ ہو, علمی اعتبار سے فائدہ ہو, تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی مجھ سے بڑے درجے کا ہے یا چھوٹے درجے کا ہے, یا میں بہت بڑے درجے کا ہوں یا میں چھوٹے. ہم یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, لیکن جو ہم سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے پاس
ہم ان کے پاس نہیں جاتے کہ دیکھو جی ہمارا ان سے مرتبہ. مسئلہ یہ ہے کہ مرتبے کو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا. آپ نے دین کے فائدہ یا نقصان کو دیکھ کے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس جانا نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ واقعات بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب آپ یہ نا واقعہ اس کو نوٹ کیجئے گا اور اس سے مسئلہ آپ دیکھیے گا کہ کیا نکلتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور ان سے یہ عرض کی انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نزورها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها. انہوں نے کہا کہ ام ایمن نام کی ایک صحابیہ ہیں، تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے، ان کے پاس ہمیں حاضری دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، اور عمر فاروق آپ سمجھیے کہ اس کے بعد آنے والے خلیفہ ہیں. تو یعنی اسلامی سلطنت کے اندر ٹاپ جو دو بڑی شخصیات ہیں وہ ایک خاتون کے پاس حاضر ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو جی ان کو اپنے دربار میں یا ان کو مسجد میں یا کسی جگہ پہ ان کو بلا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ تھی اور آپ کا طریقہ تھا کہ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو راوی بیان کرتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ دونوں حضرات ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. جو حضرت ام ایمن ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ تھا نا، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیوں فکر مند ہیں؟ آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جو آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے؟ تو انہوں نے آگے یہ کہا مجھے یہ مسئلہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ خدا نہ خاصہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے وَلَٰكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، لیکن مجھے پریشانی اس بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو فوراً وہی آسمانوں سے ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی اور ہمارے مسائل کا حل فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کر دیا کرتے تھے. اچھا، جب انہوں نے اس انداز سے یہ بات کی فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کے فراق میں اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین کی رہنمائی کا ایک ذریعہ بنایا تھا براہ راست وہی کی صورت میں وہ ہم سے ختم ہو. اچھا، اب یہ جو واقعہ نا یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کو بھی پتہ چلے کہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہے، کوئی ایسا مرد یا خاتون موجود ہے جو ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں انہیں ایسے پتہ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے تھے، بھلا وہ خلیفہ وقت بنا وہ خلیفہ. یہ ام ایمن جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، یہ ان کی اہلیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ اصل میں یہ زید بن حارثہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ام ایمن جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گار، یعنی اگر لفظ سمجھانے کے لیے میں بولوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لونڈی تھی، آپ کے خدمت گار تھیں، آپ کی خدمت کرنے والی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا تھا. اور پھر آگے جو یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زید بن حارثہ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور ابھی یہ قافلہ مدینہ کے باہر ہی پہنچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. بہر صورت مطلب یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا. لیکن مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ کوئی اہل خیر نیک اچھے لوگ موجود ہیں تو پھر انسان کا مرتبہ بڑا بلند بھی ہو تو انہیں ان کے پاس حاضر ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں ان رجلا زار اخله في قرية اخرى. ایک آدمی تھا تو اس کا ایک دوست تھا یا اس کا ایک بھائی تھا. تو بھائی جب اس معنی میں کہا جاتا ہے نا تو یہ نہیں کہ اس کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں اس کا ماں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکا بھائی وہ والا نہیں تھا. بھائی سے مراد یہ کہ اس کا ایک دوست تھا یا جس کو ہم دینی بھائی کہتے ہیں وہ اس کا تھا. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دوسری بستی میں اس کو ملنے جائے. اب اس حدیث سے مسئلہ ہم نے یہ اخذ کرنا ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ کے لیے ملنے جانے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ کے لیے ملنے کے لیے گیا. فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی. اور جب وہ بندہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. اس گاؤں کے اندر میرا ایک بھائی رہتا ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کی کوئی کسی احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں یا آپ اس کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے غیر انی احببتہ فی اللہ تعالی. صرف اس وجہ سے میں سفر کر کے جا رہا ہوں, اپنا کام چھوڑ کے, اپنے پیسے لگا کے, اپنا پیٹرول خرچ کر کے, جو بھی جس طرح ہم کرتے ہیں. تو پورے اہتمام کے ساتھ اگر میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. نہ اس سے میرے پیسے لینے ہیں, نہ میں نے اس سے جا کے مانگنا ہے, نہ میں نے اس سے کوئی رشتہ دینا ہے, نہ میں نے اس سے لینا ہے, نہ کوئی میں نے کوئی کاروبار اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, نہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اس کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو آگے سے فرشتے کا جواب سنیے. فرمایا فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ تم اس اللہ کی وجہ سے کسی اور سے محبت کرتے ہو. تو اس لیے عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا احبک فی اللہ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں, تو اصل میں وہ اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر آگے ہم یہ بھی کہتے ہیں احبک اللہ الذی احببتنی, کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ابھی عید آئی ہوگی تو عید کے موقع کے اوپر ہم نے بڑے لمبے ٹور کیے ہوں گے, بڑی لمبی مجلسیں سجائی ہوں گی, ہم نے پارٹیاں بھی رکھی ہوں گی, کھانے پینے بھی رکھے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس عنصر کی بنیاد سے یا اس وجہ کی بنیاد پہ یا اس مشترک بات کی بنیاد پہ بھی مجلسیں رکھی ہوں کہ ان کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے لیے ہے. تو پھر ان کی یہ مجلسیں اور ان کے یہ جو ٹور ہیں اور ان کے یہ جو آنے جانے ہیں اور ان کے یہ جو سیر و سیاحت ہے وہ صرف سیر و سیاحت نہیں رہی بلکہ وہ کیا بن گیا, وہ عبادت بن جاتی ہے. اور یہ آپ سمجھیے کہ اسلام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم سیر و تفریح بھی کرتے ہیں, ہم اپنی ضروریات کے لیے کھاتے بھی ہیں, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ ہم نے صرف مجلسیں جو ہے وہ دنیا کے نام پہ سجانی ہے, لمبے چوڑے ہم نے ٹور کرنے ہیں اور اس کے اندر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہے, کوئی دین کی بات نہیں ہے, کوئی خیر خواہی والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہم تو بعض دفعہ دین والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹور خراب ہو جائے. اور یار صوفی ہے تو صوفی کو رہنے دے, آج صوفی نے بیڑا گرک کرنا ہے اور تنقید نے کیا صوفی کو نال لیا بیڑا گرک کر دیتا نا ایسا. تو بھیا وہ صوفی نے آپ کا بیڑا گرک نہیں کرنا. صوفی نے آپ کی ایک جو مجلس ہے جو آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے, اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ ساری کی ساری مجلس کس کے لیے ہو جاتی, وہ دین کے لیے ہو جاتی. جو آپ کی سیر و سیاحت ہے, جو آپ کا کھانا پینا ہے, جو آپ کی عیش و عشرت ہے, جو آپ کا قیام و طعام ہے, وہ سارے کا سارا کیا ہو جانا تھا, وہ سارے کا سارا عبادت ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث یقیناً آپ نے بھی پہلے سنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسجد کا نمازی ہے، دیندار ہے، صرف اس وجہ سے اس کو ملنے کے لیے کوئی چلا جاتا ہے. تو فرمایا نادہ منادٍ، تو اس کو آسمانوں سے یہ آواز آتی ہے بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، کہ آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کا رہنا سہنا یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بنا دے اور اللہ تعالیٰ اس میں جنت کے اندر مقام عطا فرمائے. یعنی صرف اس کام کی وجہ سے، اللہ کے لیے کسی کی زیارت کرنے کی وجہ سے یا کسی مریض کی عیادت کرنے کی وجہ سے گویا کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ہوتا دنیا کے اندر ہے لیکن جنت کے لیے اس کے لیے جنت کا داخلہ کھول دیا جاتا ہے. یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے جن کو ہم خالص دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ہم جس کو خالص سود و زیاں کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے. اب یہ جو حدیث ہم نے بار بار سنی ہے لیکن چلیں اب حدیث ہے تو اس کو بطور تبرک اور برکت کے ذکر کرنا میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھے آدمی کی مثال اور برے آدمی کی مثال، کستوری بیچنے والے کی اور بٹی جونپنے والے کی مثال. تو یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اچھے آدمی کو اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی طرح اس سے ہمیں فائدہ مل ہی جائے گا. جس طرح کے خوشبو بیچنے والے کے پاس یا ہم خرید دیتے ہیں یا تحفہ دے دیں گے یا کم سے کم جو ہے ہمیں خوشبو تو آئے گی. اور برے آدمی کی مثال اس طرح کی مثال ہے کہ اگر آپ بٹی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ وہاں سے کوئی نقصان نہ بھی اٹھائیں تو کم سے کم جو ہے وہ آپ کے ناک کے اندر جو ہے اس کی بدبو اور دھواں ضرور داخل ہو جائے گا. تو بری مجلسوں کی مثال ہے اس طرح کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہم کسی برے آدمی کے پاس گزر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے پورے کا پورا برائی کا راستہ کھول دیتا ہے. اور تو فلاں چیز دیکھی تھی اور فلاں جگہ سے گیا تھی وہ اچھی بزنس، وہ انسان پورے کا پورا ایک گندی سائڈ پہ اور ایک غلط سمت میں انسان چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھے. بعض وقت گزرتے اندازہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یعنی اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ ان کو کھول کے بیان کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی موبائل کی اسکرین پہ آپ کی نظر پڑ جائے، اس کی موبائل کی اسکرین آپ کے لیے برائیوں کے ایک لمبا چوڑا سلسلہ کھول دیتا ہے کہ ہاں جی موبائل چابی ہوتا ہے، موبائل جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کے اور بری مجلس کے ساتھ بیٹھنے کے اور بری کمیونٹی کے اندر رہنے سے انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ خراب ہو سکتا ہے. اور یہ مثالیں تو ہمارے یہاں عام ہیں. ہمارے کتنے جو ہے نا وہ بچے لائق پائق ذہین صحت مند بری مجلسوں نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اچانک تب پتہ چلا کہ جب بچہ جو ہے وہ نشے کی حالت میں دکھ اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو جی وہ تو پتہ ہی نہیں تھی کہ میرا بچہ ابھی کام کرتا ہے، اور یا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا اچانک اس طرح کے معاملات. تو یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک بری مجلس اور بری صحبت سے یہ کام شروع ہوا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جبریل کو، کہ اے جبریل تو ہمارے پاس جتنی بار آتا ہے کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے کہ آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس آئیں. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق ہے جبریل امین کو ملنے کا. تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ کیا کہ انسان اہل دین کو یا جن سے محبت رکھتا ہے ان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ زیادہ ہمارے پاس آئیں. تو آگے سے جبریل نے یہ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے ہم تب آتے ہیں، ہم کسی کی مرضی سے نہ تو آتے ہیں اور نہ ہی کسی مرضی سے ہم نہیں آتے. لیکن اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اہل علم ہیں یا نیک لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں یا جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ ہمارے پاس
آئیں یا ہم ان کے پاس زیادہ حاضری کی گزارش یا درخواست ان کے پاس ہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں یہ ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ اگرچہ یہ روایت جو ہے اس میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن اس کا معنی بڑا بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے صحبت اختیار کرنی ہے، اگر تم نے دوستی اختیار کرنی ہے، اگر تم نے مجلس اختیار کرنی ہے تو سوائے اہل ایمان کے کسی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ولا يأكل طعامك الا تقي، اور یہ جو تمہارے گھر میں پکوان پکتے ہیں، کھاتے شاتے پکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ہزاروں روپے تم اڑا دیتے ہو ایک ایک مجلس کے اندر اور ایک ایک دفعہ ہوٹل پہ جا کے یا ایک ایک دفعہ کے پروگرام کے اندر، تو اس کے اندر اہتمام کرو کہ سوائے نیک لوگوں کے تمہارا لقمہ کسی اور کو کھانا، کسی اور کو نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، اس میں نا کھانے کے والے سے دو مسئلے، ایک ہوتا ہے جو بندہ ضرورت ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے، اب یہ جو مر رہا ہے نا، تو شریعت نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ بڑا نیک بندہ ہی ہو تو آپ نے اس کو دینا، وہ تو کافر بھی ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، وہ ایک خدا رحمی اور خدا ترسی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے یہ والا، یہ جس کو ہم تھوڑا سا عیاشی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں، یا ایک دوسرے کی دعوت کرنا، یا آپ یہ کہیں کہ اضافی طور پہ یہ جو کھانے پینے والے، یہ جو چونچلے ہیں، یہ سوائے اہل ایمان کے اور کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان دعوتوں کے لیے انسان کو اچھے لوگوں کا انتخاب اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ایمان اور تقویٰ کی، آپ یہ سمجھیے کہ اعلیٰ معیار کے اوپر پورا اترتے ہوں۔ آخری حدیث ہے، پھر میں بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہو جاتا ہے، لہذا دوست بناتے ہوئے اہتمام، اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، جس طرح کا دوست بنائیں گے آپ اسی طرح کا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اچھے سے اچھے دوست انتخاب کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک حدیث ہے، بس میں بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہے لیکن اس کا ساتھ انہیں نصیب نہیں ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم رہنا چاہتے تھے، ملنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں ان کا ساتھ اس دنیا میں نصیب نہیں ہوا، لیکن اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کل قیامت والے دن ان کا ساتھ، اور ان میں سب سے جو بڑی شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اس کے بعد ہمارے محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، جن کی باتیں ہم نے کتابوں کے اندر سنی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زیارت ہو، تو یقیناً اگر ہم ان کے مشن کے اوپر گامزن ہوں گے تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ ضرور بالضرور نصیب فرمائے گا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الجهاد والمجاهدین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الكفر والکافرین واذل النفاق والمنافقین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔